اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 246 آیت نمبر. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے جہاد چھوڑ دیا تھا، قتال چھوڑ دیا تھا، دشمن نے ان کو پھر گھروں سے نکال دیا. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ کیا آپ نے نہیں دیکھا إِلَى الْمَلَئِ سرداروں کی طرف من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی اللہ بات کر رہا ہے. اذ قالوا لنبی لہم ابعث اذ قالوا لنبی جب ان سرداروں نے کہا لنبی نبی کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے، ان میں سے یہ ایک نبی تھی. تو اپنے پیغمبر کو کہنے لگے ابعث لنا مالکا، آپ مقرر کر دیں ہمارے لیے مالکن کوئی بادشاہ، کوئی سردار، کوئی امیر ایک بنا دیں جس کی قیادت میں
نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ بنی اسرائیل بڑی موت سے ڈرنے والی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہی کے لوگوں نے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ ان بستی میں جاؤ اور ان سے لڑو، تو انہوں نے کہا موسیٰ وہ لڑائی کریں گے تو وہ تو ہمیں مار دیں گے، وہ نکلیں تو پھر ہم جائیں گے، پہلے وہ نکل جائیں۔ بڑی جنگجو قوم ہے، وہ سخت قوم ہے، وہ نکلیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کا نام لے کے لڑیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، لڑنے کے لیے تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جا کے تم لڑو، جب وہ قوم اس بستی سے نکل جائے تو ہمیں اطلاع دے دینا، ہم پہنچ جائیں گے، یعنی کھانے کے لیے ہم پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بھی انہی کی نسل، کہنے لگے کوئی امیر بنا دو تو ہم بھی لڑیں گے۔ تو اس پیغمبر کو ان کی ماضی کی حالات کا پتہ تھا، اللہ نے بتایا ہوا تھا سب۔ تو پیغمبر نے کہا قال هل عصیتم، پیغمبر بولے کہ مجھے لگتا ہے ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا، اب تو تم لڑنے کی باتیں کرتے ہو، اگر اللہ کا آرڈر بھی آ گیا کہ ہاں چلو لڑو، تو اللہ تو قاتلو، مجھے لگتا ہے تم نے لڑنا نہیں، تم لڑو گے نہیں۔ قالو، تو وہ کہنے لگے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہ لڑیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، اور حالانکہ ہم نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ یعنی پہلے جو قوم ادھر رہ رہی تھی انہوں نے ان پہ حملہ کیا، تو یہ جو جوان مرد تھے یہ تو بھاگ آئے، اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو انہوں نے غلام اور لونڈیاں بنا لیا۔ کہا ہمیں تو ان پہ بڑا غصہ ہے، ہم تو لڑیں گے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، بس جب ان پر پھر لکھ دیا گیا قتال، اللہ سے آرڈر آ گیا چلو لڑو، تولوا، تو وہی بات ہوئی، تولوا تو وہ منہ پھیر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں کے، سارے ایک جیسے نہیں تھے، چند لوگ تھے۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ جتنی بدر کی تعداد تھی اتنے لوگ ہی لڑنے والے تھے، 313 کے قریب۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کی مدد کی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو فتح عطا کر دی۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر لکھ دیا گیا قتال، تولوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں۔ نصیحت حاصل کرنے والے، مضبوط ایمان والے تھوڑے ہی ہوتے، کثرت حق والوں کی دلیل نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم حق پر۔
اللہ نے قرآن پاک کے اندر جہاں بھی مضبوط ایمان والوں کا تذکرہ کیا وہاں قلیل کا لفظ بولا، تھوڑے، قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے، اور کثیر کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يَتَذَكَّرُونَ، کہ لوگوں کی کثیر تعداد وہ نصیحت حاصل نہیں کرتی، وہ ایمان نہیں رکھتے، کثیر تعداد وہ علم ہی نہیں رکھتے۔ تو تھوڑے ہوتے ہیں جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے بھی ہوں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی۔ تولوا، تو انہوں نے منہ پھیر لیا اس فریضے سے، پھر گئے، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی مدینہ والوں کی تربیت کر رہا ہے کہ لڑنا پڑے گا عزت حاصل کرنے کے لیے، لڑائی کے بغیر، قتال کے بغیر دشمن کو آرام بھی نہیں آتا، اور اللہ سبحانہ و تعالی پھر عزت بھی نہیں دیتے۔ عزت جہاد میں، عزت قتال میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بالسیف، مجھے اللہ نے جس طرح قرآن پاک دیا ہے ایسے اللہ نے مجھے تلوار دی، تلوار دے کر میں بھیجا گیا۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں، قتال کروں۔ بزدلی بڑی خطرناک ہے جو نسلوں کو غلام بنا دیتے، اور دلیری، بہادری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، جب ان پہ قتال فرض کر دیا گیا تو منہ پھیر لیا انہوں، الا قلیلا منہم، سوائے تھوڑے لوگوں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے کہ جب کھانے کی باری ہو تو آگے آگے ہو، اور جب تھوڑا سا لڑنے کا موقع مل جائے، اسلام کو اس کے خون کی ضرورت پیش آ جائے تو یہ منہ پھیر کے پلٹ جائے، دھوکہ دے دے مسلمانوں کو، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان سرداروں کی طرف جو بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا ابعث لنا مالکا، آپ مقرر کر دیں ہمارے لیے کوئی بادشاہ، کوئی امیر، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ قال، اس پیغمبر نے کہا هل عصیتم، مجھے لگتا ہے ان کتب علیکم القتال، اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا، اللہ تقاتلو، تو تم قتال نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں۔ قالوا، وہ کہنے لگے وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل، ہم کیوں نہ لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان پہ پھر قتال فرض کر دیا، اجازت دے دی، لکھ دیا کہ جاؤ پھر لڑو ان سے۔ تو جب ان پر قتال لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، تولوا، انہوں نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر